لاہوریوں کے اوپر آپ نے کفر کا فتویٰ یہ دیا کہ بھائی وہ مرزا قادیانی کو یعنی کہ اچھا آپ تہذیب سے بات کریں، وہ نہیں بات مانتے. اگر کرنی ہے نا عثمان وہ صاحب، یہ دیکھیں بات کاٹ رہے ہیں. تہذیب سے بات کریں نا، ہمت میں کرو تو آپ کو بات کہہ رہا ہوں کاٹ رہے ہو یار. تہذیب سے بات کریں نا، مرزا صاحب بھائی کہہ لیں ہمت بس، تہذیب سے بات بھائی کریں. آپ نے تو خود میں نے کہہ دیا، جواب دے دیا حسام الحرمین حق ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ بھائی جو آپ کے ہاں عقیدہ جو ختم نبوت ہے وہ لاہوریوں کے اور آپ کے ہاں ڈفرنس ہے. اب مجھے بتائیں آپ لاہوریوں کو مسلمان مانتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ ختم نبوت ایک ہے، وہ آپ کو کافر مانتے ہیں، وہ آپ ان کو کافر مانتے ہیں. بتائیں لاہوری آپ کے نزدیک پکے مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی میں جواب دوں جی، اب ہو گیا سوال مکمل آپ کا. اچھا ایک تو جو ایڈمن ہے نا، جی ان سے جواب دیں. گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی گستاخی بدزبانی کرتا ہے، گالی کرتا ہے، غیر مہذب بات کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو احمدی ظاہر کرتا ہے یا کسی بھی دنیا کے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو میوٹ کر دیں. پہلے 1 منٹ کے لیے کریں، اگر وہ باز نہ آئے 5 منٹ کے لیے، ورنہ پرماننٹ میوٹ کر دیں. کوئی بھی بندہ گستاخی بدزبانی کسی دوسرے کے قابر کے بارے میں نہ کرے، کیونکہ یہ خود آپ موضوع بنتے ہیں دونوں طرف والے. تو آپ تہذیب سے گفتگو کریں، اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں، بات سنیں، اس میں کچھ بات کام کی لگتی ہے تو سمجھیں، ورنہ کہیں اور جا کر جو کام آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں. دوسری عثمان رضوی صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا، کبھی آپ نے احمدی مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ ہم نے لاہوریوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر یہ کہا ہو کہ ہم اور لاہوری جو ہیں یہ جناب اصل اسلام کو مانتے ہیں، ان کی ختم نبوت اصلی ہے اور بریلویوں کو دیوبندیوں کی اصلی نہیں ہے؟ پھر تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کہیں جی آپ جو ہیں وہ دونوں کی ختم نبوت الگ ہے، آپ تو ایک دوسرے کو کافر مانتے ہیں. بھئی لاہوریوں کا تو ہمارے اوپر الزام تھا، لاہوری تو آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ تو آپ کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، انہوں نے تو ہمارے خلاف کتابیں لکھی ہیں کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھی نہیں ہیں. ہمارے ساتھ کہاں ملا رہے ہیں ان کو؟ ان کی کتابیں پڑھیں، آپ نے تو کبھی پڑھی نہیں، ادھر ادھر سے سنا کے آپ آگے ہیں. وہ تو ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، تو ہمارا ان کا کیا جوڑ ہے کہ ہمارے ساتھ ان کو نتھی کر رہے ہیں؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گروہوں کے اندر یا سوشل میڈیا پر خاص طور پہ لوکل پاکستان کے اندر جو عوام ہے اس میں تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو بریلویوں کی مسجد میں وہابیوں کو نہیں آنے دیتے، یہی باقی فرقوں کا بھی حال ہے. یہ سوشل میڈیا پر جو لوگوں کو غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی اکٹھے ہو کر یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ ہم سب کا ایک ہی ختم نبوت کا عقیدہ ہے. میں تو اس پر تحقیق پیش کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ نے تو سیدھا مان لیا کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا اور دیوبندیوں کا کوئی ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہے، وہ ہماری نظر میں ختم نبوت کے منکر ہیں، کافر ہیں، اللہ اور رسول کے گستاخ ہیں، ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ نے تو سیدھا اپنا موقف بیان کیا، جو ٹھیک بات ہے کہ جو بندہ یقین رکھتا ہے منافقت نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ منہ سے منہ جوڑ کر بیٹھے ہیں، ادھر جناب دیوبندی بیٹھا ہے، ادھر بریلوی، ادھر وہابی، ادھر شیعہ، اور چاروں کہہ رہے ہیں کہ ہماری ختم نبوت ایک ہے، قادیانی اس ختم نبوت کے منکر ہیں. ہمارا تو ان سے سوال ہے، آپ تو ہم سے متفق ہیں. میں جو صوبہ کی بات کر رہا ہوں، آپ نے تو اسے اتفاق کا اظہار کیا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی تحذیر الناس میں جو ختم نبوت ہے وہ سیدھا سیدھا ختم نبوت کا انکار اور کفر ہے، آپ نے اس پر مہر لگا دی. اور آپ اس بات سے بھی متفق ہوں گے کہ جو بھی تحذیر الناس کی عبارت سے اتفاق کا اظہار کرے اس پر بھی وہ کفر کا فتویٰ لگے گا، جو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لگایا ہے، جو 30 سے زیادہ مکہ اور مدینہ کے علماء نے لگایا ہے، اور جو 200 سے زیادہ ہندوستان کے علماء نے لگایا ہے. ہر وہ بندہ جو کفر کی تصدیق کرے اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگتا ہے. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ ٹھیک ہو گیا. حسام الحرمین کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اسی میں ہی کفر کا فتویٰ دیا قادیانی، مرزا قادیانی کے اوپر بھی. اچھا ایک پہلے بھی مرزا صاحب کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ آ گیا. اچھا جی، اب مرزا صاحب کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ آ گیا. اچھا جی، اب بات سنیں نا، اب کیا ہوا، میں کہہ رہا ہوں کریں بات، وہ میں وہ بندہ ریموو کر رہا. اچھا یار ایک منٹ صبر کر لیا کرو، میں بات نہیں کرنے لگا. کوئی بندہ کسی کو اوپر نہ اٹھائے نہ نیچے گرائے. یہ جو سرکس ہے نا، یہ کچھ دیر کے لیے بند کر دیا کریں. اس وجہ سے وہ بات جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں بات اور طرف نکل جاتی ہے. تو کوئی کسی کو اوپر نہ اٹھائے، کیا مجبوری ہے آپ لوگوں کو؟ چپ کر کے بات سنو. جی کریں جی آپ بات. جی ٹھیک ہو گیا. جی اب تو نہیں گفتگو اب ٹوکیں گے بات. یہ کتاب ہے میرے پاس آپ لوگوں کی ہی، کہ جس میں آپ نے خود یہ تسلیم کر لیا کہ تحذیر الناس آپ کے نزدیک بالکل ٹھیک ہے. ایک بات، اچھا وہ کتاب کا نام بتاؤ بھائی. بھی شاہد ہے. کتاب کا نام بتا کیوں کاٹ رہے ہیں بھائی؟ بھائی میں پوچھ رہا ہوں کتاب کا نام بتا دیں. بھی ایک کتاب ہے، میں تو صاحب نے کتاب کھول کر بیٹھا ہوں. انوار العلوم کے اندر بھی میں سارے فتوے دکھاتا ہوں آپ کو.
ہاں دکھا دیں، ساری چیزیں دکھاؤں گا، دکھا دیں۔ حوالہ جات دے کے دکھاؤں گا، دکھا دیں۔ ٹھیک ہے جی، دکھاتے چپ کریں، اب میری بات روکیں گے؟ جب مجھے بات مکمل ہوگی حوالہ دے کے میں بھیجوں گا، پہلے حوالہ دے دیں پھر بات کر لیں، یہ زیادہ بہتر نہیں؟ چلے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، حوالہ دے کے آپ بات کر لیں۔ آپ حوالہ ڈھونڈ لیں، میں تب تک آگے بات کرتا ہوں۔ نہیں میں لیپ ٹاپ اوپن کر رہا تھا، اوپن کر لیا۔ یہ کتاب ہے آپ کی آیت خاتم النبیین کس کی کتاب ہے، کس کی اور لکھی ہوئی ہے؟ احمدیہ کا مسئلہ۔ کس نے جی؟ لکھی ہے بھائی؟ یہ کتاب آیت خاتم النبیین کس نے اور لکھی ہے جماعت بھائی؟ احمدیہ کا کس نے مسئلہ۔ لکھی ہے؟ میں رائٹر بتاتا ہوں کو؟ آپ کو، وہ بھی بتاتا ہوں، ہاں جی، ہاں جی۔ رائٹر بھی بتاتا ہوں، ایک منٹ دیں۔ یہ آپ کی ویب سائٹ ہے alislam.org، اچھا جی، وہاں سے یہ کتاب اور لکھی جا کے کس نے آپ ہے سارے بھائی؟ اس میں لکھیں۔ لکھا ہوگا نا کس نے لکھی ہے، آپ نے بھی تو دیکھی ہے نا کتاب۔ بھائی دکھانے بتانے لگا ہوں، ہاں جی، بتانے لگا ہوں، جی جی بتائیں۔ آپ سارے جائیں اور ابھی سرچ کریں، یہ میری ویڈیو اوپن کریں ذرا، یہ میں نے کیا اسکرین اوپن بڑی کرنا کریں ہے؟ ذرا، آپ کریں اوپن، اسکرین بڑی کریں نا، آپ کچھ پھر ہی دکھائیں اوپن نا۔ کریں گے نا، اسکرین تو بڑی کریں پھر ہی دکھاؤں گا۔ عثمان صاحب ہیلو، جی نظر آ رہا ہے جی سب کو؟ جی جی، یہ اس کا رائٹر دکھائیں، کس نے لکھی ہے یہ کتاب؟ یہ alislam.org، یہ جائیں آپ بھائی رائٹر بتا دیں، میرا خیال alislam.org کے اوپر، ہے مصنف میں بتا وہی دیں۔ بتانے لگا ہوں ہاں جی، بھائی، آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے بھائی جہاں مرضی alislam.org پہ۔ موجود ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے، سوال یہ ہے کس نے لکھی جی ہے؟ جی، کوئی یہ مشکل آپ سوال کی ہے؟ ویب سائٹ ہے، میں اسی بھائی یار پیجز آئیں گے، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ہاں بہت گھبرا سخت کیوں میں رہے ہو؟ گھبرا رہا ہوں میرے پیارے بھائی، گھبرا کیوں رہے کس ہو؟ نے لکھی ہے ذرا دور یہ کر کے؟ کتاب ہے آیت خاتم النبیین۔ یہ تھوڑا دور کریں، بہت قریب ہے یہ۔ جی جی، ہاں یہ alislam.org میں نے دکھا دیا، انہی کی ویب سائٹ ہے۔ اچھا، یہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، یہ ادھر ہی حرف آغاز، کتاب کس نے ٹھیک ہے لکھی جی، ہے بھائی؟ حرف آغاز 10 دفعہ ایک بات پوچھی ہے، یہ بھائی آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے نا، ہوتی رہے ابھی موجود۔ آ جائے ویب گا کہ سائٹ بھائی کیا ہے؟ ویب سائٹ پہ اگر موجود ہے مقدمہ ہر بھائی، چیز کس موجود نے ہے تو لکھی اس ہے؟ میں آ جائے گا بھائی رائٹر پیارے کون ہے؟ بات سنو عثمان رضوی، اسی میں آ جائے گا بات تو بھائی، سن اسی لو، میں آ جائے ہیلو گا، کیا ہوگا؟ یار شور نہ کرو، بات کو سمجھو کہ کوئی بندہ بات لکھتا ہے نا، جیسے میں کہتا ہوں جی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ وہ آپ کے فرقے کے امام ہیں، ان کی بات کہی ہوئی کو آپ کچھ نہ کچھ اہمیت تو دیں گے نا۔ تو کتاب ویب سائٹ پر پڑھی ہونے سے تو کوئی ثبوت نہیں ہوا، کوئی کسی بندے کا نام بتاؤ بھائی اس بندے نے یہ بات لکھی ہے، تو ہم کہیں جی یہ اس بندے کا قول ہے، سمجھ رہے ہے بات کی؟ ایک نامعلوم بندے کی کتاب آپ مجھے دکھا رہے ہو جی الاسلام پر پڑھی ہے، تو پڑھی ہوگی، میرے لیے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی جی، میری بات سمجھ رہے ہو؟ سن تو لیں، ہاں جی، سنتے لیں، ہاں جی، ہاں جی، سنیں اب، یہ منقول ہے جی، سب سے نیچے منقول ہے جی اخبار سے، الفضل سے، یہ نیچے رائٹر بھی آئیں گے، اوپر بھی رائٹر پہ آئے گا، رائٹر بھی اسی میں تھوڑا دور موجود ہے، کرو، میں آپ کو نظر نہیں آ رہا دکھا کیا لکھا ہے اس پہ، سو صاف صفحہ پورا دکھاؤ نا یار، آپ کو نظر نہیں، اب میں کتنی دور اب صحیح ہے، لیپ اب ٹاپ سے صحیح، دوسرے کمرے میں چلا جاؤں؟ دوسرے کمرے میں بے اچھا شک جی، چلے جائیں، ادھر کون سا کرفیو لگا ہے، لیکن نظر آئے گا تو دکھانے کا فائدہ ہے نا، ایسے ہی صفحے گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے جا رہے ہیں۔ خیر، کتاب جب رکھی تھی آپ نے ویب سائٹ پہ، تو یہ یعنی کہ بغیر اپنے جماعت احمدیہ کا مسلک بیان کر کے کہ کوئی رائٹر اس کا ہی نہیں ہے
تو بغیر کر کے اس کو رکھ دیا. پیارے بھائی سمجھداری کا کام کرو کہ اگر میں کہوں مجھے یہ بتاؤ انوار العلوم کھولو, انوار العلوم سے دکھا دیتا ہوں. سیدھی سی بات ہے کہ میں آپ انوار العلوم سے دکھائیں, لیکن میں آپ کو کوئی کتاب دکھاؤں جی یہ ایک بریلوی مکتبے سے شائع ہوئی ہے اس کو مان لو, تو آپ مان لو گے اس کو؟ بریلوی مکتبہ فکر سے چھاپی ہوگی تو وہ یہ جہالت نہیں ہوگی کہ وہاں پہ رائٹر ہی نہ ہوگا. وہاں کون کون سی جہالت ہے وہ بعد میں ہم آپ کو دکھائیں گے, تو آپ اس کو پیش نہ کریں, آپ تو عالم بنے نا. یہ اب بات تو سن رہے ہیں, یہ کتاب ہے انوار العلوم. اچھا جی, نظر آ رہی ہے؟ انوار العلوم نظر آ رہی ہے جی, آ رہی ہے نظر. جلد نمبر کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ جلد 23 309 مسئلہ وحی اور نبوت کے متعلق اسلامی نظریہ کتاب مولانا قاسم ننوتوی. آگے وہی نبوت بالعرض اور بالذات, نبوت بالعرض اور بالذات جو قاسم ننوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا. کون سی 23 نمبر جلد ہے یہ؟ کے حوالے دیے 23 نمبر جلد. میری تو بات سن لو بھائی حوالہ تو مجھے بتا دو نا. صفحہ نمبر 309, صفحہ نمبر 309. کیا کتاب, اس کا نام کیا ہے کتاب کا؟ یار کتاب کا نام کیا ہے بھائی, کیا ہو گیا کس کا نام؟ یہ کتاب ہر جو انوار العلوم ہے نا اس میں مختلف تقریریں ہیں یا بتایا تو ہے مسئلہ وحی و نبوت کے متعلق اسلامی نظریہ. مسئلہ یہ ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ہے وہ کتاب. نہیں اسکرین میری بڑی کرے, اسکرین بڑی کرے. ابھی صبر تو کر لو, کیا صفحہ نمبر ہے, صفحہ نمبر کیا ہے؟ 309 ہے. پہلے میری بات مکمل ہوگی, میری ٹرن مکمل ہوگی, میں نے آپ کو وقت دیا. ابھی میرا ٹائم ہے, میرا ٹائم ہے. 300 کتنا؟ تمام لوگ اس مسئلہ کو سمجھیں. 300 کتنا؟ 309 پہ آتے ہیں. اچھا اس سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, اپنی باری. 309 یہ ہے دکھایا ان کو, یہ ہے کہ تحذیر الناس کو. یہ اب صاف نظر آ رہا ہے؟ جی جی بالکل صاف نظر. آپ کا نظر ہی نہیں آ رہا تو دکھاؤں میں کسی کو کیا؟ آپ بات کریں جو کرنی ہے. یہ کھول دی ہے میں نے وہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا ختم نبوت کا عقیدہ اور ہے, کن کا؟ لاہوریوں کا اور ہے. تو بتائیں کہ وہ کافر ہوئے کہ مسلمان ہوئے؟ چلیں اس کا میں جواب دے دیتا ہوں, میں دے دیتا ہوں آپ کو جواب. بھائی میری بات تو مکمل ہونے دو. کمال, کیا ہو گیا بات؟ اچھا یہ سوال لکھ لیں, یہ سوال لکھ لیں, میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. بھائی گھبرا گئے ہو, کیا ہوا بھائی؟ اپنی بات ختم کرو. یہ صفحہ کھلوا کے اب لاہوریوں پہ چلے گئے ہیں. جب میں بات کرتا ہوں پیچھے ٹوکتے ہو. بھائی صفحہ کھلا ہوا ہے اس پہ بات کرو. میں نے یہ بتایا کہ بھائی تحذیر الناس کو تو تم نے بھی حق ماننا ہے, اور نبوت بالعرض کی جو تقسیمات ہیں اور نبوت بالذات کی جو تقسیمات ہیں تم نے اس کو حق ماننا. علماء حرمین شریفین کا جو فتویٰ موجود ہے قاسم ننوتوی کے اوپر, وہی تو اسی کتاب کے اندر تمہارے اوپر بھی کفر کا فتویٰ موجود ہے. لیکن تم نے یہ جو لاہوری ہیں, لاہوری, ان کے اوپر جو کفر کا فتویٰ دیا, تم ان کے کافر کیوں نہیں مانتے؟ اچھا ابھی بس ادھر ہو گیا نا, مجھے بھی موقع دینا. مکمل نہیں وہ وہ بھائی ٹھہر جاؤ. ہلو عثمان صاحب, لاہوریوں کو کافر زندیق مرتد جاننا. اچھا عثمان صاحب, ابھی میرا خیال ہے آپ نا مائک میوٹ کریں, مجھے موقع دیں. جتنی آپ نے بات کی, کیوں مائک میوٹ کروں؟ میں نے آپ کو کہا بات کریں. نہیں تو آپ نے کتنی دیر بات کرنی ہے مجھے بتا, کتنی دیر بات کرنی ہے؟ میں حوالہ جات دینے لگا ہوں. کتنی دیر بات کریں گے؟ نہیں میں نے نہیں لینے حوالہ جات. پہلے آپ بتاؤ, آپ کے 4 منٹ ہیں, جو کفر ٹائم ختم. لاہوریوں کے اوپر ہے اس کا کون جواب دے گا؟ لاہوریوں کے ساتھ کہتے ہیں جی ہم اکٹھے کام نہیں کرتے. اچھا عرض یہ ہے کہ جب آپ بات کرنے آئے ہیں نا, وہ تو جوتوں سمیت آنکھوں میں داخل نہیں اگلے کے ہوتے. اگلا آپ کو ریسپیکٹ دیتا ہے. آپ ننھے منھے بچے ہیں نا, آپ کو آگے کا پتہ نہ پیچھے کا. تو آپ کو اگر موقع دیا ہے تو آپ چوڑنا نہ زیادہ ہوں, ٹھیک ہے؟ انسانوں کی طرح اگلے کی بات سنیں اور اگلے کو بات سنائیں. اب دیوبندیوں کا تو آپ نے مان لیا کہ دیوبندی کافر ہیں, مرتد ہیں, اسلام سے خارج ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں لاہوریوں کا ہمارے ساتھ لینا دینا ہی کچھ نہیں. آپ جو ہے نا دیوبندی, وہابی, شیعہ, بریلوی, یہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں, ہم سب ختم نبوت کو مانتے ہیں اور یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. یہ ہم نے لاہوریوں کے بارے میں کس دن کہا ہے؟ اور آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں کہتا ہوں جواب دوں, تو آپ کہتے ہیں نہیں میں ہی تقریر کروں گا. اب یہ کتاب کا صفحہ کھولا ہے, کیا اس سے ثابت ہوا ہے؟ الحمدللہ اس سے صرف اتنا ثابت ہوا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو کفر کا فتویٰ دیوبندیوں پر لگایا ہے, وہ کفر کا فتویٰ احمدیوں پر بھی لگایا ہے. اس سے آپ کا وہ موقف اب بھی غلط ہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ دیوبندی اور بریلوی ایک ختم نبوت کو مانتے ہو اور احمدی مسلمان اس ختم نبوت کے منکر ہیں. بھئی عثمان رضوی صاحب, آپ جو مرضی دکھائیں, آپ کو موقع دیا ہے,
جو چیز آپ کی نظر ہی نہیں آ رہی تھی، وہ کیمرہ کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا، پتہ نہیں زلزلہ آ گیا تھا وہاں، میں نے آپ کو صاف الفاظ میں کھول کر دکھا دی کہ جو ثابت کرنا ہے کر لو. اکال پر لوں گا، پہلے یہ وعدہ کریں کہ اپنی ٹرم میں بولیں گے، اب فضول بولتے نہیں جائیں گے، کیونکہ میں ہوسٹ ہوں. میں اگر 2 منٹ بات کروں گا 2 منٹ آپ کو موقع دوں گا. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ بول رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے؟ آپ نے جناب وہ 2 حوالے آپ کو کہیں سے مل گئے ہیں جس سے کچھ بھی ثابت ہونے والا نہیں، بلکہ اس سے آپ اپنے آپ کو ہی غلط ثابت کر رہے ہیں. اسے مجھے تو غلط ثابت نہیں کر رہے، میں تو جو کہہ رہا تھا اسی کی آپ تصدیق کر رہے ہیں. اچھا، جو ایڈمن ویلے بیٹھے ہیں نا، وہ جب کوئی گالیاں نیچے دے رہا ہے اس کو میوٹ کر دیں، پرماننٹ میوٹ کر دیں. جو گستاخی بدزبانی کرتا ہے اس کو سم ریزن جو ہے میوٹ ہو نہیں رہا ہے، میوٹ کر رہے ہیں کر دیں. وہ انمیوٹ. دیکھیں آپ نے اپنی ٹرن مکمل کی تھی، میں اپنی ٹرن میں بات کر رہا تھا. نہیں، ٹرن کی کوئی لمٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہ آپ اب آدھا گھنٹہ بعد 2 منٹ لگائیں، 2 منٹ لگائیں. 2 منٹ آپ نے بات کر لی ہے نا، ابھی 2 منٹ مجھے کرنے تھے. میں تو ابھی اوپر آیا ہوں یار، آپ نے اچھا، ابھی سے 2 منٹ شروع کی ہے تو اپنا ٹائمر ادھر سامنے، وہ لگائیں اپنے 2 منٹ لگائیں. آپ کمپیوٹر اپنا آن کر لیں نا، وہ سکرین آن کر کے وہاں 2 منٹ ٹائمر لگائیں. میں پیج آپ کا شیئر کر دوں گا جو آپ کہیں گے. ہوسٹ آپ ہیں، ٹائمر آپ نے لگانا. وہ کہاں سے لگتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. یہ جو ٹائمر اس کے اوپر لگتا ہے اس کو رہنے دے، مجھے لگتا ہے وہ لگنا بھی نہیں. 1 منٹ ٹھہرے، میں چیک کرتا ہوں. کوئی ایڈمن چیک کرے کہ وہ یہ ٹائمر جو ادھر لگتا ہوتا تھا وہ لگتا ہے، یا پھر میں کہیں سے کلاک ڈھونڈ کر تو وہاں لگا سکتا ہوں. گلوک کے ٹائمر او بھائی. ٹھیک ہے، اب نظر آ رہا ہے جی ٹائمر؟ کریں بات. عثمان صاحب موجود ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی کسی کو؟ اب میں ٹائم نظر آ رہا ہے، آپ اپنی گفتگو کریں. اچھا صحیح، آپ کہہ رہے تھے میں نے کرنی ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے بھی میں نے یہ عرض کی ہے کہ یہ احمدی مسلمانوں کے خلاف یہ جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 72 فرقے جن میں دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، چکڑالوی، جیلمی وغیرہ شامل ہیں، اور لاہوری وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں وہ سارے شامل ہیں ان میں، یہ سارے ختم نبوت کو اصل میں مانتے ہیں، اور احمدی مسلمان جو ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل ایسی بات ہے جس کو قیامت تک ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ ان 72 فرقوں کا تو ختم نبوت کا ایک عقیدہ ہے، اور احمدی مسلمانوں کا اس کے علاوہ کوئی ایسا ختم نبوت کا عقیدہ ہے جو اس سے نہیں ملتا. میں ان میں سے ایک مثال کے طور پر 2 گروہوں کے سربراہوں کو چنا ہے. ایک بریلوی گروہ ہے، ایک دیوبندی گروہ ہے. بریلوی گروہ کے امام ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب. دیوبندی گروہ کے امام ہیں قاسم نانوتوی صاحب. قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں جو بھی خاتم النبیین والی آیت کی تشریح بیان کی اور ختم نبوت کا جو بھی عقیدہ بیان کیا، وہ دیوبندیوں کے اکابر نے، بریلویوں کے اکابر نے نہیں مانا. ان کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس کو کفر کہا، ختم نبوت کا انکار کہا. مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے علماء نے اس کو کفر کہا، اس پر تصدیق کی. پھر 200 سے زیادہ ہندوستان کے علماء نے اس کو کفر کہا، ختم نبوت کا انکار کہا. آج بھی دیوبندی مفتی یہاں 2-3 آئے تھے، وہ تصدیق کر کے گئے ہیں کہ ہم تحذیر الناس کی تصدیق کرتے ہیں، اس میں جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی دیوبندی ختم نبوت کے اسی عقیدے کو مانتے ہیں جو تحذیر الناس میں لکھی ہے، اور جو بھی اس کی تصدیق کرے گا وہ ان سارے مفتیوں کے فتوے کے مطابق کافر ہے. یعنی ان کا آپس میں اجماع جو ہے وہ کوئی بھی ثابت ہو سکتا نہیں. جی عثمان صاحب کریں بات. جی ٹھیک ہو گیا جی. دیکھیں جی، اس نے میر صاحب نے اپنی ٹرن میں جو معیار یہ رکھا تھا کہ بھائی اگر حسام الحرمین، کیونکہ بات ابھی ریحان بھائی نے کہا تھا کہ حسام الحرمین کے اوپر گفتگو ہوگی، تو حسام الحرمین کو اگر ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ تسلیم نہیں کر رہے، تو پھر وہ اس سے پوچھا جا رہا تھا ریحان سے کہ بھائی وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا. تو سیم وہی بات میں نے ان سے پوچھی ہے کہ بھائی لاہوری مرزا قادیانی کو نبی نہ مان کر کافر ہوئے کہ نہ ہوئے، کیونکہ یہ ہے کلمۃ الفصل، اور یہ میں حوالہ جات پڑھتا ہوں اور حوالہ جات آپ سنتے جائیں کہ جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا وہ پکا کافر دارہ اسلام سے خارج ہے. اب بتائیں کہ وہی فارمولا یہ لگائیں، یہ دیکھیں، یہ آپ پھر بیچ میں دوبارہ ٹائم لگائیں، 2 منٹ میرے دوبارہ لگائیں. آپ نا حوالہ دکھائیں، 4 منٹ لے لیں پر حوالہ پہلے دکھائیں
اس کے اوپر سے پڑھ کر ہمیں بتائیں کیا کہہ رہے ہیں. आपने कोई हवाला दिखाया ہاں جی بالکل, अपनी टर्न में 2 मिनट में. ہاں بالکل, یہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے انوار العلوم. मैं नहीं बोला کہ آپ کا ٹائم ہے. کہاں پہ یہ حوالہ ہے؟ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے حسام الحرمین ہے. یہ حسام الحرمین ہے, یہ دیکھیں. یہ دیکھیں کہ اپنی یہ براڈ حسام پہ الحرمین ناجائز بدماشی کرتے ہیں, ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جب بندہ گفتگو کر رہا ہے کہتا ہے اگلے کے ٹائم پہ حوالہ دکھائے تاکہ اگلے کا ٹائم گزر جائے. بھائی آپ نے حوالہ دکھایا تھا؟ ابھی یہ ہے تحذیر الناس. یہ کون سی ویب سائٹ اپنی ویب سائٹ سے اٹھا کے لے کے آئے ہو؟ اچھا آپ بتا دیں کون سی ویب سائٹ پہ alislam.org پہ جماعت احمدیہ کا مسلک لکھا ہوا ہے انہوں نے, تو کہتے ہیں جی وہ مجہول ہے بندہ. بھائی مجہول بندے کی کتاب کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اچھا میں یہ عرض کر ایسے رہا ہوں, یہ لوگ ہیں کہ جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں مجہول بندے کی ہم نے کتاب اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی ہے. اچھا یہ بتائیں یہ تحذیر الناس ہے, یہ قاسم نانوتوی صاحب کی ہی کتاب ہے؟ میرا ٹائم چل رہا ہے, 2 منٹ لگائیں ذرا, ٹائم چل رہا ہے. ہاں تو میں نے تو کہا سکین لگائیں, اس کے اوپر سے عبارت پڑھ کے سنیں. ٹائم چل رہا ہے میرا. ٹائم چلائیں نا, لیکن زبانی کلامی غلط سلط عبارات نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ حوالہ میرا 2 منٹ کے اندر غلط ہوگا تو مجھے بتائیے کہ بھائی حوالہ غلط ہے. بھائی والا میں کہہ رہا ہوں حوالہ غلط ہے, وہ دکھائیں. ہاں جی, کون سا حوالہ غلط ہے جو بتائیں. بھی آپ نے پڑھا ہے, کون سا حوالہ پڑھا ہے؟ کون سا پڑھا ہے؟ آپ کو پتا ہو, بات آپ کر رہے ہیں, آپ کو بھول بھی گیا ہے کون سا حوالہ پڑھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے. ہاں غلط ہے. غلط کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ جو آپ نے پڑھا ہے حوالہ وہ غلط ہے. کیا پڑھا جو ہوتا ہے؟ وہ جو حوالہ پڑھا ہے آپ نے کوئی حوالہ کہ نہیں؟ کون سا جو بھی پڑھا ہے 2 منٹ کے پتا ہوگا اندر نا کہ اس حوالے پتا ہے مجھے, آپ بتائیں نا, آپ اس کو صحیح ثابت کریں. جو غلط پڑھا ہے, ہاں جو پڑھا ہے آپ نے حوالہ وہ غلط پڑھا ہے. وہ دکھائیں عبارت کہاں لکھی ہے. کون سا جو یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, اس میں سارا کچھ آ رہا ہے. اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ بغیر کسی جانے پہچانے اور میری عبارت کو سمجھے مجھے کہہ رہا ہے کہ جو پڑھا کون سی عبارت ہے جو میں نے نہیں سمجھی؟ کہ میں نے حوالہ کیا کون سی عبارت نہیں سمجھی میں نے؟ بتائیں کہ مرزا قادیانی کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ تہذیب سے بات کریں. مرزا صاحب کہہ کر بات کریں نا, تہذیب سے بات کریں. میں آپ کے علماء کو کہہ رہا ہوں جی, احمد رضا خان بریلوی صاحب وغیرہ وغیرہ. ہاں کیا پڑھا ہے؟ ہاں جی آپ 2 منٹ لگاؤ. اس کی عقل ابھی میر صاحب کی جو عقل ہے وہ بھی چلے گئی ہے. ابھی صحیح یہ حواس کھو بیٹھے ہیں کہ میں نے صرف حوالہ پڑھا نا, جو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کون سا پڑھا. کہتا جو پڑھا ہے غلط پڑھا ہے نا بھائی, اس کو میں نے کہا اسکرین پر لگا دو. میں نے کیا پڑھا ہے جو بھی آپ نے پڑھا ہے نا, میں نے کہا کہ کافر ہے, دارِ اسلام سے خارج ہے. کس میں کہاں لکھا ہے یہ؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ اب پوچھ رہے کہاں لکھا ہے, پہلے کہو یہ غلط ہے. پھر وہی بات, آپ نے کہا جی یہ فلاں فلاں کتاب ہے, اس میں یہ فلاں فلاں بات لکھی ہے, یہ کہا ہے نا غلط ہے. اب آپ کہو یہ غلط ہے. میں کہہ تو رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ کتاب ہے, اس میں یہ بات لکھی ہے, یہ کہا ہے آپ نے. میں نے کہا کہ بھائی آپ کی ہی کتاب ہے. کیا نام ہے کتاب کا؟ اسلام سے خارج ہے. کیا نام ہے کتاب کا؟ کیا نام ہے کتاب؟ کیا نام ہے کتاب کا؟ کتاب کلمۃ الفصل. میں نے پہلے بولا تھا کلمۃ الفصل کتاب ہے نا, وہ دکھائیں یہاں اسکرین پر. ان کے ہاں جو کفر کے فتوے ہیں, ابھی میں نے ایک حوالہ وہ پڑھا ہے تو جناب ان کے کان بھی بند ہو چکے. ٹھیک ہے, میرے کان پورے کھلے ہیں, اس کو اسکرین پر دکھا دیں نا حوالے کو. جی اسکرین پر دکھا کہیں کہ جس نے یہ لکھا غلط لکھا. آپ غلط کہہ رہے ہیں, غلط حوالہ پڑھ رہے ہیں, اسکرین پر دکھائیں گے پھر میں مانوں گا. کہ وہاں پہ لکھا ہے پکا کافر دارِ اسلام سے خارج ہے, کہیں جس نے یہ لکھا غلط لکھا. بھائی اسکرین پر دکھا دیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں آپ نے کہا آپ نے غلط پڑھا. اچھا آپ نے یعنی حوالہ نہیں دکھانا, میں حوالہ دکھاؤں تو دکھائیں. میرا ٹائم شروع کرو, اور پھر حوالہ دکھا کے پھر بات کریں, اوپر سے پڑھ کر بتائیں کیا لکھا ہے. جی یہ ٹائم شروع ہے, اسکرین آن کریں. ٹائم شروع ہو گیا, تو اوپر سے پڑھ کر سنائیں. وہ جو بات یہ لوٹا رہے تھے ہماری طرف, وہ خود ان کے گھر سے نکل آئی ہے. نہیں نکلی, اس کو اسکرین پر لگائیں, وہاں سے پڑھ کر سنائیں. میں تو اس لیے تو ٹائم روکا تھا, اسی لیے تو ٹائم روکا تھا. دوبارہ ہی شروع ہے یہ, اور آپ اسکرین پر حوالہ لگائیں, اوپر سے پڑھ کر جو مرضی تقریر کریں. زبانی کلامی ادھر ادھر سے باتیں جمع نفی کر کے نہ بتائیں, سمجھ آئیے. وہاں اسکرین پر لگائیں نا, آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, وہاں سے وہ کتاب کھولیں, اوپر سے عبارت انگلی رکھ کے پڑھیں کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں. صاحب اور دوسروں کو جو اپنے گھر کی بات ہونا, تو جب ایسے سامنے آتی ہے نا تو انسان ایسے روکتا ہے. وہ نہیں بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں عبارت سناؤ, میں روک تھوڑا رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں عبارت سامنے لگاؤ, لوگوں کو نظر آئے, اس میں کون سا روکنا. جی ٹھیک ہے جی, ہاں جی ٹھیک ہے جی. جی جی دیکھیں جی, ہاں جی یہ دیکھیں ان کے ہاں یہ فتویٰ ہے کہ جو نہیں دیکھیں جی, نہیں ادھر اسکرین آن کر کے تو وہاں مجھے دکھاؤ کہاں ہے وہ فتویٰ. میں اسکرین بڑی کرو گے تو پھر اچھا اسکرین بھی نہیں بڑی کرتا. پتہ نہیں آپ نے کیا آج کھایا ہوا ہے, اسکرین تو بڑی ہے بھائی. ہیلو
थोड़ा पानी अपने सर पे डालो। टाइम जो है ना वो दोबारा शुरू करना है। दोबारा ही शुरू है, आप स्क्रीन ऑन करें। मौजू ये चल रहा है कि ये जो पूरी इसने किताब इल्जाम दिखाएं, कौन लगाया सी कि किताब है, हमारी जरा तरफ- बड़ी करके दिखाएं कौन ये सी किताब। कलमातुल फसल किताब है। ये कौन सी जिल्द है इसकी? ये कलमातुल फसल किताब है, जिल्द 14 है और सफा इसका 110 है। ये कलमातुल ठीक है फसल की है, जिल्द नंबर 14। जी, कलमातुल फसल किताब आपकी अच्छा, और उसका सफा 110 है, जिल्द 14 है। ये ठीक है जी? कलमातुल फसल की जिल्द है। हेलो पर्ची, हेलो, मैंने कहा ये कलमातुल मिर्जा फसल की बशीरुद्दीन जिल्द है। साहब के- हाँ जी, कलमातुल फसल की। कलमातुल जिल्द फसल नहीं की कोई बताया। जिल्दें नहीं है भाई। नहीं। कहाँ से पर्ची लेकर आ ओ गए हो भाई? मैं बताता हूँ पूरी किताब देता हाँ जी, हूँ, पूरी किताब तो से स्क्रीन निकाल पर लेते दिखाओ हैं। ना, स्क्रीन पे क्यों अंधेरा हो गया है? और दिखाया है भाई, मुझे क्या गुफ्तगू लाइट करने चली दो, गई है? एक हाथ में मैं पकड़ के इबारतें पढ़ूंगा। वो पहले अभी मेरे दिखाओ 2 तो सही, मिनट है, बारते बाद। एक ही हवाले पे जनाब ये वो नाम हवाला वाक़ा हो गया दिखाओगे ये तो बंदा। 2 मिनट होंगे ना। हवाला दिखा नहीं रहे, वहां काली स्क्रीन है जी, मुझे बड़ा कर दो, बड़ा कर दो। बड़ा कर दिया तो स्क्रीन ही काली है सारी। हवाला तो दिखाओ, कौन सी किताब अब खोली अभी हुई हवाला है? आपने देखा नहीं? नहीं देखा भाई मैंने, पता नहीं कहाँ से 14 पर्ची छोटी सी पढ़ के दिखा दी है। नीचे लिखें, ओ भाई किताब दिखाओ। हेलो पर्ची, कहाँ से पर्ची ले आए हो? हेलो प्यारे भाई, पर्ची, हेलो पर्ची, वो मुझे दिखाओ सही, कौन सी किताब है जिसकी जिल्द नंबर 16 है, वो 14 है, क्या कह रहे थे? दिखाएं, वो क्या मसला है भाई? लैपटॉप आपके पास है? किताब है रिव्यू ऑफ रिलीजन। हाँ। रिव्यू ऑफ रिलीजन, ये रिव्यू ऑफ रिलीजन क्या है? ऐसे है कि हमें पता है। नहीं इसे पता है कि आपको हमें कि मुझे पता है। ये रिव्यू ऑफ रिलीजन, वो बात तो सुनो यार। वो स्क्रीन पे तो दिखाओ ना, मैंने ऐसे नहीं बात सुनी। स्क्रीन पे दिखाओ, क्या कहाँ से पढ़ रहे हो? को पता है कि हम इनकी नहीं, तुम नहीं जानते, तुम नन्हे मुन्ने बच्चे हो अभी, तुम कुछ भी नहीं जानते। यार दिखाओ ना स्क्रीन पर। एक सफा ओ भाई स्क्रीन पर तो दिखाओ पर्ची। हेलो पूरी उम्मत भाई पर्ची, हेलो पर्ची, वो दिखाओ तो सही, कहाँ है? तुम्हारे पास तो पर्ची है, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता। हाँ, ये देख ले, इनको पता है किताब इनकी रिव्यू ऑफ रिलीजन है। अच्छा, किताब है, रिव्यू ऑफ रिलीजन किताब है ना? सुन ले जी, उसकी जिल्द 14 है। अच्छा, और बात उसके सुनो। अंदर हेलो किताब है, हेलो नन्हे मुन्ने मुजाहिद, कलमातुल फसल। हेलो, ये सुन ले भाई, ये सुन ले, जिल्द 14। किसकी जिल्द 14 है? दुनिया के ऊपर कुफर का फतवा है, वही लौटेगा जो इन्होंने किसके लौटाने की कोशिश की है। किसकी जिल्द है ये रिव्यू ऑफ रिलीजन की जिल्द रिव्यू 14 ऑफ है। रिलीजन क्या है? ये आपका रिसाला है जो निकलता रहा। अच्छा, उसकी हाँ जिल्द जी। नंबर 14 है, उसमें क्या है वो दिखाए ना। स्क्रीन क्यों काली कर देते हो यार? किताब कलमातुल फसल, कलमातुल फसल उसके किताब है मसला कुफ्र और इस्लाम। अच्छा, रिसाले के अंदर जिसमें किताब है। जनाब आपने लाहौरियों के बात तो सुनो ना यार, एक तो मुसलमानों शोर के बड़ा ऊपर- करते हो। और तसल्ली से बात सुनो कि रिव्यू ऑफ रिलीजन एक रिसाला है, उसके अंदर एक किताब है, ये कह रहे हो? ये आपकी बकायदा रसाला रिव्यू ऑफ हाँ। रिलीजन छपता रहा, जिसके अंदर आपने कलमातुल फसल के नाम से हाँ। बकायदा उसी रिसाले के अंदर हाँ। हेडिंग लगा के इसको आपने शाया किया, मसला कुफ्र और इस्लाम। अच्छा, पूरी वो उम्मत स्क्रीन दिखाओ, के ऊपर कुफ्र के फतवे स्क्रीन आपने पे लगाए। दिखाओ भाई। जो फतवा आप इधर लौटा रहे हैं, वही हेलो, फतवा आपका मैंने जो कहा खाली इजमा है तकरीर ना करो ना, इजमा। स्क्रीन पे दिखाओ। ये आपकी या ये क्या तकरीरें? स्क्रीन ये पे कह रहा हूँ शख्स दिखाओ, 2 कान भी काम नहीं कर रहे। मिनट देगा। मैं कह रहा ये हूँ शख्स 2 मिनट भी नहीं चलने, क्यों नहीं चलता? पता है इसे घर के गंद घर में मौजूद है, जो असूल अपना रहा था। अच्छा, बहरहाल ये है। माइक म्यूट कर ले। माइक ही म्यूट करूंगा, जो बात जो नहीं सुन रहे ऐसे ही शोर कर रहे हो, तुम्हें अपनी बात में नहीं समझ आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि तसल्ली से आराम से बात करो, लेकिन स्क्रीन पर दिखाओ कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कौन सा सफ़ा है, कौन सी किताब है, पता नहीं। और तुम बदज़ुबानी ना करो, मैं तुम्हें पहले भी कह रहा हूँ, समझ आई है बात की? तमीज़ से इंसानों की तरह बात करो, स्क्रीन पर वो दिखाओ। हाँ जी, मैंने आपको हवाला दिया भाई स्क्रीन पर दिखाओ। मैं यूं बता रहा हूं, मेरी बात सुनो। हाँ, ऐसे स्क्रीन पर दिखा के करो बात जो करनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक हाथ से ऐसे मोबाइल पकड़ूंगा यार, स्टैंड नहीं है तुम्हारे पास? यहाँ 10-10 रुपए का स्टैंड मिलता है, स्टैंड ले लो। मैं पूरी पढ़ूंगा, पर ऊपर अगर दिखा तो आप के मुझे पढ़नी कहते है। हैं कि भाई 10 मिनट आपके पास है, बात सुनो, अगर आप कहते हैं 10 मिनट आपके पास है, 20 मिनट, मैं किताब पूरी पढ़ता हूँ। पढ़े, ये जितने कुफर पढ़े के फतवे वो पूरी आपके किताब लोगों कलमतुल के फजल आपस पूरी में पढ़ के होते हैं। सुनाए। चलें, आपके पास 10 मिनट है और स्क्रीन ठीक पर है जी। नजर आनी चाहिए। ठीक है जी। ये कलमातुल फसल किताब है, इन्होंने मुझे वक़्त दिया है, और जो असूल इन्होंने अपनाया उसी असूल के तहत सारे लाहौरी काफर, मुसलमान उम्मा काफर। अब जो फतवा ये लुटा रहे थे कि भाई हम हकीकी, हम ये, तो हम कहाँ गया जमा तुम्हारा? वो पड़ा हुआ है लाहौरी वहां पे, जिसके ऊपर तुमने कुफर का भाई आपने किताब पढ़नी थी। हेलो, किताब पढ़ो। अच्छा सुन लो यार, सुन लो, किताब पढ़ो ना, आपने किताब
پڑھنے کے لیے ٹائم مانگا ہے تو اپنی تقریر میں نہ بتاتا ہوں ہاں، جہاں کتاب جہاں سے بھائی کفر کے فتوے آپ کے یہاں سے ہیں میں وہاں سے پڑھوں گا. نہیں اور لوگوں کو بتاؤں گا بھائی بھاگنا نہیں ہے. آپ نے کہا میں پوری کتاب پڑھوں گا, میں نے 10 منٹ دیے ہیں, پہلے لفظ سے شروع کرو, یہ ساری کتاب مناظرہ پڑھو. ہے, یہ مناظرہ آپ نے کیوں کہا, یہ مناظرہ بھائی ہے, کیوں مناظرہ کہا, اتنا نہیں پتا تمہیں؟ نہ مجھے نہیں پتا, کلمات الفصل مجھے نہیں پتا بھائی. آپ نے کہا, آپ نے خود ہی کہا کہ میں پوری کتاب پڑھوں گا, مجھے 10 منٹ دو, میں پہلے شروع سے لے کر آخر تک پڑھوں گا. اب بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ, ورنہ میں نے 10 منٹ دیے ہیں, پڑھو پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پڑھو. شاباش, جلدی یہ کرو. موضوع, یہ مسئلہ کفر, یہ جب موضوع مکمل ہو جائے گا نا, ہاں. میں جتنے منٹ بھی لگے پوری کتاب ادھر سے پڑھ کے جاؤں گا. پہلے آپ نے کہا میں کتاب پڑھوں گا, مجھے 10 منٹ دیں. ہمت کرو, جواب دو. نہیں شور نہ کرو نا, ایک تو اتنا اونچا تم بول رہے ہو, پتہ نہیں کیا بلڈ پریشر کے مریض ہو, آہستہ بولو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 منٹ آپ نے مانگے, 10 منٹ آپ کو دیے, اب 10 منٹ میں پڑھیں کتاب شروع سے لے کر آخر تک, بس آپ کو اجازت ہے, 10 منٹ آپ کے ہیں, تقریریں نہیں کرنی, کتاب پڑھ کے سنا دیں. ٹھیک ہے جی, 10 منٹ مجھے دیے, جو مسئلہ کفر یہ کتاب آپ نے پڑھ کے سنانی ہے, یہ کام کرنا ہے آپ نے. اس پر گفتگو کر کے میں پھر پوری کتاب پڑھ کے جاؤں گا. نہیں, اس پر گفتگو کر کے نہیں, کتاب پڑھنے کے لیے 10 منٹ ہیں, اس کے بعد تبصرہ کریں آپ. کفر کے فتوے, کفر کے فتوے کی بات نہیں ہو رہی, یہ 10 لاہوریوں کے فتوے, بس 10 منٹ مجھے دے, میں پڑھ کے سناتا ہوں. اچھا, آپ یہ ریویو آف ریلیجن پڑھنا شروع کریں. اتنی شرم نہیں آتی میر سلیم صاحب, آپ ادھر لوگوں کو لاشوں کو بے وقوف بنا. اچھا, بہرحال زیادہ شور کرنے سے کوئی بندہ زیادہ سیانا نہیں ثابت ہوتا. آپ کے پاس جو تھا وہ آپ نے زور لگا لیا ہے. ابھی کسی کو اوپر نہ اٹھائے بھائی, کوئی جو نیچے ہے وہ نیچے رہے, جو اوپر ہے وہ اوپر ہے. یہ ریویو آف ریلیجنز کتاب ہے, جس کو کہہ رہا ہے یہ کتاب ہے, یہ ایک مضمون تھا جو اس پر چھپا تھا, اور میری ویب سائٹوں سے یا الاسلام سے ہی لے کر تو زیادہ سائنسدان بننے کی کوشش کرتے ہیں, جو یہ ہیں نہیں. یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں سارا سلسلہ اس کا, تو یہ آپ کو اب نظر آ رہی ہے اپنے ایسے دکھاتے ہیں کتاب. تم پتہ نہیں کون سے کمپیوٹر پروگرامر ہو, سکرین تمہیں دکھائی نہیں جا رہی, مرنے والے تم ہوئے ہو. ایسے دکھاتے ہیں سکرین, نظر آ رہی ہے. اب میں موبائل پکڑوں کہ میں کیا کروں, کہ میں یہ کروں, پھر رو کے برا حال ہے تمہارا. بھائی کتاب کا ہے, ساری پڑھنی ہے, پڑھ دو. کس نے منع کیا ہے ساری پڑھنے سے؟ رو کہ تم نے اپنا پلو بھی بگا لیا ہے, کتاب نہیں پڑھ رہے. لکھا ہو لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. ریویو آف ریلیجنز یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر, جلد 14 ہے, یہ رسالے کی جلد 14 ہے. اب مارچ اپریل 1915 مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ مسیح ثانی کے دور میں یہ مضمون لکھا گیا. نمبر 3 اور 4 مطابق جمادی الاول اور جمادی الثانی 1333 ہجری, علم عالم جو بھی چندہ سالانہ فہرست کتب, کلمۃ الفصل 91 سے 184 صفحہ تک یہ لکھی ہوئی تھی. تو یہ اس میں سارے مضامین ہیں, یہ لفظ میں نے پڑھا ہوا ہے, اور اس پر ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے, پورا رسالہ بھی میرے پاس پڑھا ہے, وہ بھی دکھایا جا سکتا ہے. لیکن مقصد ہے بات کرنا. بھئی بات ایسے نہیں ہوتی کہ اب اللہ لگے جو مرضی کہہ کہ جی اس میں یہ لکھا ہوا ہے. بھئی میں آپ کو کہوں گا نا یہ ہے فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہوا, تو میں کتاب کھولوں گا, وہ کتاب کی وہ جگہ آپ کو دکھاؤں گا, اس پر سے میں پڑھوں گا, پھر میں اس پر تبصرہ کروں گا. یہ ہے طریقہ کار کام کرنے کا. یہ نہیں کہ میں اپنی زبانی غلط سلط جمع نفی کہانیاں سنو کے تو بعد میں آپ کو اڑنے والا سانپ دکھاؤں گا. کیوں بھائی, کس مقصد کے لیے؟ تو یہ آپ کے سامنے میں نے یہ فتاوی رضویہ کھولی ہوئی ہے. فتاوی رضویہ کا وہ ٹیکسٹ جو دعوت اسلامی والوں کی ویب سائٹ پر پڑھا ہے, ان کے سافٹ ویئر میں پڑھا ہے, یہ وہ ہے. اس میں سوال میں نے آپ کو سنا دیا ہے کہ سوال اس نے کیا ہے کہ جب قرآن سے بھی حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہے, حدیث سے بھی حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہے, تو پھر میں کیوں حضرت عیسیٰ کو زندہ مانوں؟ یہ اس کا سوال. اس کا جواب احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا دیتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اور طریقہ کار یہ ہے کہ کتاب میں نے کھولی ہوئی ہے, کتاب میں سے پڑھ کے میں آپ کو سنا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا جی احمد رضا بریلوی صاحب نے یہ کہا وہ کہا اور آگے سے میں غائب. اور بھائی یہ کلمۃ الفصل کو تم نے پہلی دفعہ نہیں دیکھی, تمہاری پیدائش سے بھی پہلے کی یہ لوگوں نے دیکھی.